آبرو دین محمد کی بڑھانے والے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج ایک ایسے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ جو شاید اعزاز ہے میرے لیے بھی اور میرے ساتھ بیٹھنے والے مہمانوں کے لیے بھی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے یا بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے بات کر کر اپنی عزتوں میں کچھ اضافہ کریں گے، اپنے قد میں کچھ اضافہ کریں گے، کچھ اپنی حیثیت میں اضافہ کریں گے۔ وہ جتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو اسلام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ ہر کچھ سالوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہو، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئے کہ جو اسلام کو مروبیت سے نکالے، اس کشمکش سے نکالے کہ جہاں مسلمان ایک مروبیت کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 برس حکومت کی۔ اس 1000 برس حکومت کے دوران ان کی حکومت کراچی کے ساحل سے لے کر راسکماری تک اور خیبر کے پہاڑوں سے لے کر شملہ اور نینی تال تک گئی۔ یہ بنگال میں بھی قائم تھی، یہ مدراس میں بھی قائم تھی۔ اس ساری حکومت کے دوران پورے برصغیر میں مسلمانوں کی تعداد 20% سے زیادہ کبھی بھی نہیں بڑھی۔ ان 20% میں بھی جب یہ حکومت ختم ہوئی اور انگریز آئے یا سکھوں نے پنجاب اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا، تو اس 150 سالہ غلامی کے دوران مسلمان ایک شدید مروبیت کا شکار ہو گئے۔ یورپ اور امریکہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن کے دور میں داخل ہو چکا تھا اور تقریباً پوری مسلم امت اس وقت غلامی کی کیفیت میں گزار رہی تھی۔ اس دوران جگہ جگہ ریفارمر پیدا ہوئے، جگہ جگہ مفکر پیدا ہوئے، مدبر پیدا ہوئے۔ آج کے میرے مہمان کاشف حفیظ اخبار میں کالم لکھتے ہیں، بلاگر ہیں، ریسرچر ہیں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک میڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا بھی ہے کہ جس کی آواز آج کل بہت زیادہ سنی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑی توانا آواز کاشف حفیظ کی بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ پروگراموں میں شریک رہے ہیں۔ نعمان اثر پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں آئے ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ہم سب کی عزت میں اضافے کا باعث ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کر کر اپنے قد کو بڑھانا ہے۔ مولانا مودودی مفکر تھے، مدبر تھے، یا ایک ریفارمرسٹ تھے، ایک اسٹیٹس مین تھے، جنہوں نے پوری کی پوری معاشرت پر اثر انداز ہوئے، جو پورے طرز سیاست پر اثر انداز ہوئے، جنہوں نے دنیا میں ایک نئی راہ متعین کی۔ آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں مولانا مودودی کو؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مولانا مودودی کی شخصیت پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ پہاڑ جیسی بلندی پہ کہیں نظر آتے ہیں کہ اوپر تک دیکھو تو سر سے ٹوپی گر جائے، اور جب ان کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کسی تصور سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں مولانا مودودی کے بارے میں گفتگو اس طرح سے شروع کروں اگر کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ معصوم من الخطا ہے۔ جی بالکل۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے علاوہ کوئی ذات ہو جو کہ اس میں خطا نہ کی ہو، لیکن ان خطاؤں کو دیکھتے ہوئے، یا آپ یہ کہیں کہ مولانا مودودی کی شخصیت بحیثیت انسان کے دیکھتے ہوئے، ظاہری بات ہے معصوم من الخطا تو صرف انبیاء کی ذات تھی، لیکن جب ہم نبی حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جتنی ہماگیریت اور اس ہماگیریت کے جتنے اثرات ہمیں 20ویں صدی کے اندر مولانا مودودی کی شخصیت ان کے قلم سے نظر آتے ہیں، اس کا جو ہے وہ اس کی کوئی اگزامپل دینا یا اسے کوئی قریب پھٹکنا بھی ہمیں بہت مشکل سے کوئی دوسری شخصیت نظر اس میں آتی ہے۔ یہ ایک بات میں صرف آپ سے کلیئر کروانا چاہوں گا، میں یہ بیچ میں اس لیے مداخلت کر رہا ہوں کہ اس میں ہم کسی تقدس کے رنگ میں نہیں جا رہے کہ حضرت مولانا یہ فرمایا کرتے تھے، یا جناب اعلیٰ یہ تھی، یا پیر صاحب یہ کہتے تھے، یا مرشد محترم یہ کہتے ہیں۔ مولانا مودودی کی شخصیت اس پیر پرستی سے، مرشد پرستی سے، یا یہ کہ حضرت والا نے یہ فرمایا، اس سے الگ ہٹ کر ہم بات کریں گے۔ مولانا کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ مولانا تمام تر اپنی جامعیت کے باوجود، ان کی دعوت کی ہماگیریت کے باوجود، اس کی آفاقیت کے باوجود اور اس کی ایک بڑے پیمانے پر قبولیت کے باوجود، ملکی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ، کہ اتنی بڑی مطلب شخصیت کے اتنے اثرات کے باوجود نہ تو پیر بن سکے اور نہ ہی کوئی ان کی قبر جو ہے وہ مرقد بن سکی،
جس کے اوپر لوگ آستانے چڑھائیں اور لوگ جا کے ان کی تعریفیں کریں اور لوگ وہاں سے کوئی گو فیض کہ حاصل برصغیر کا مزاج یہی تھا، گو کہ برصغیر کا مزاج یہی تھا. ہم برصغیر لیکن میں جس جس میں چیز کے اوپر مولانا مودودی میں جب ان کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، جب ان کو دیکھنا شروع کرتا ہوں اور جو میں ان کے قلم کی رفتار، اسے قلم کی طاقت کو دیکھنے شروع کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر یہ آتی ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی آپ نے 1000 سالہ تاریخ کی بات کی تو ہم مسلمانوں کی اگر 1000 سالہ تاریخ کی بات کریں تو مجھے جو چیز پہلے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عرب آئے بحیثیت مسلمان. ان عربوں نے جو ہے وہ یہاں پہ رہنے کے بعد جو ان کے اوپر دوسری جو مسلمانوں کی یورش کہیں سے بھی ہوئی وہ ترکی کے علاقے سے بھی. ایک ترکی کے اثرات ہم نے فوری طور پہ قبول کر لیے، لیکن مسلمان کیونکہ حکمران تھے اس لیے اس کے اثرات مروبیت کی فضا میں نہیں آ سکے. تیسرا، بہت ساری سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ایسا ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہے ایرانی اثرات رونما ہوئے، ہمارے درباروں کے اندر اثرات رونما ہوئے اور ہماری معاشرت کے اوپر ایرانی اثرات رونما ہوئے. اور اس ترکی اثرات کی جو آپ بات کرتے ہیں، ہم اس کو پہلے میں اس کی ایک کلیریفیکیشن آپ سے چاہوں گا کہ ترکی اثرات تو بہت محدود اثرات برصغیر. دیکھیں وہ محدود اس لیے رہے کہ وہ لیے کہ حکومتی سطح پہ رہے. وہ تو بابر کے ساتھ ہی ختم ہو میں گئے. آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں مسلمان کیونکہ 1000 سال تک بحیثیت حکمران رہے. جب وہ حکمران رہے تو مروبیت کی فضا میں نہیں تھے، ان کی ذہنی مروبیت نہیں تھی. وہ ترکی کے ساتھ رہے، ترکی کے اثرات ہمارے درباروں پہ آئے، ہماری معاشرت پہ آئے. وہ محسوس اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہم اس کی مروبیت کی سطح پہ نہیں آئے تھے. ہمارے معاشرے کے اندر ایرانی اثرات آئے، ایرانی معاشرت کی چیزیں آئیں، لیکن ہم اس کو قبول ہم نے کیا، لیکن اس کے اوپر مروبیت کی سطح پہ نہیں گئے. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے اور اکبر کی کسی بھی فنومینا کی بنیاد کے اوپر ہم نے ہندوؤں کے ساتھ قبول کیے، لیکن بحیثیت کیونکہ ہم حکمران تھے، ہم درجہ اولیٰ کے اوپر قائم تھے، تو ہم جو ہے اس مروبیت کی سطح پہ نہیں گئے. لیکن جیسے ہی انگریزوں کے قبضے کے بعد ایک رات کے اندر پوری مسلم امت جو ہے جو ہندوستان کے اندر موجود تھی وہ ایک رات کے اندر جاہل قرار پا گئی، کیونکہ فارسی سے ہٹ کے انہوں نے جب انگریزی کی تو مسلمان تو وہاں بالکل ہر جگہ سے آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد جو انگریز اثرات آئے اس کے اوپر مسلمان پہلی دفعہ مروبیت کا شکار ہوئے 1000 سال کے اندر، جو 700 سال کے اندر. کاشف میں اس پر آپ سے اختلاف کروں گا، لیکن ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا مودودی نعمان، تحریک کا لفظ سب سے پہلے اسلام کے لیے تحریک کا لفظ سب سے پہلے مولانا مودودی نے استعمال کیا. اس کے بعد پوری دنیا میں مختلف اسلامی تحریکوں نے اس کو استعمال کیا. کیا مولانا مودودی نے پوری دنیا کی تحریکوں کو متاثر کیا؟ بے شک، بالکل کیا. بات میں کاشفی کی بات سے آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ 1857 میں ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہاں کے مسلمان تو ذہنی طور پہ بالکل ہی پسپا ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی مسلمانوں کی ذہنی کیفیت اور انحطاط اور رکاؤ کا جو دور چلا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مستقلی گرتے چلے گئے، جس کا نتیجے میں پچھلی صدی کے اندر ہم 2 بڑے واقعات دیکھتے ہیں جس نے مسلمانوں کو بالکل ہی بے بس اور بے بلہ کر کے چھوڑ دیا. ایک تو خلافت عثمانیہ کا ختم ہو جانا تھا، اور پھر خلافت عثمانیہ کے نتیجے میں فلسطین کا قبضہ ہو جانا، پہلے انگریزوں کے ہاتھوں، پھر انگریزوں نے جس قسم سے اس کو تحفتاً اسرائیل کے حوالے کر دیا. 1948 میں اس کو جس طرح سے حوالے کر تو دیا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے 3 قسم سے اس کو ریئیکٹ کیا. اس کے اوپر ایک ریئیکشن ہم نے وہ دیکھا جو کہ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے حواریوں نے دیا، اور وہ ریئیکشن یہ تھا کہ آپ خود بھی مغربی بن جائیں، آپ اسی رو میں بیٹھ جائیں. دوسرا تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک علی گڑھ تحریک نے ہمارے یہاں کھڑا کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک قسم کے اپولوجیٹک بن گئے. ہم نے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور اسلام کے جواب میں مغرب سے بہت زیادہ مرعوب ہو گئے، اس حد تک کہ جنوں کے اوپر مختلف مکالمات ہونے شروع ہو گئے. اور تیسرا ریئیکشن یہ تھا کہ مسلمانوں نے مغربیت کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا، اس کی جو اچھائیاں تھیں اس سے بھی انکار کر دیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان تینوں غلط ریئیکشن سے اوپر اٹھایا، اس سے برتر کیا، اور مسلمانوں کو یہ احساس دیا کہ اسلام ہی اصل میں حل ہے سارے مسائل کا جو کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. اور اس سوچ نے اور اس فکر نے ہر اسلامی تحریک کو اور ہر اسلامی ملک کو اور ہر اسلامی خطے کو انفلوئنس کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین جو کہ جماعت اسلامی کے وجود سے 20 سال پہلے وجود میں آ گئی تھی، امام حسن البنا نے غالباً نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اخوان تو 1938 میں، اخوان کا وجود 1938 میں بن گیا تھا، 1925 کے آس پاس اس کا وجود ہو گیا تھا. اس کے اندر لیکن شیپ میں موجود تھی، لیکن وہ باقاعدہ ڈیفائن شیپ اس کی 1938 میں آئی. جماعت اسلامی اور اخوان تو تقریباً ہم اثر تنظیمیں ہیں. اور جو اصل چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں جی وہ یہ کہ وجود چاہے 2 سال پہلے ہو یا 10 سال پہلے ہو یا 15 سال پہلے ہو، لیکن مولانا کی فکر نے اس تحریک کو بھی ایک روپ دیا، ایک دھارا دیا، ایک فکر دی، جس فکر کے تحت وہ آج اتنی بڑی تحریک بن سکی. اور اسی قسم سے آپ کہیں بھی دیکھیں مولانا کا لٹریچر، مولانا کی فکر ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ
مسلمان اس سے انسپائر ہو رہے ہیں. نعمان نے 3 طبقات کا ذکر کیا کاشف. ایک مصطفیٰ کمال والا کہ جو اسی رو میں بہہ گیا. انگریز جب آیا بر صغیر پر قبضہ تو 1857 میں مکمل ہو گیا, گو کہ 100 سال پہلے سے اس کا آغاز ہو چکا تھا, 1757 سے اس کا آغاز ہو چکا تھا, 1857 میں وہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن عثمانی سلطنت ختم ہوئی دوسری جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم میں آ کر. شریف مکہ کا زوال اس کے بعد ہوا. لیکن یہ اس عثمانی سلطنت کے ختم ہونے کے ساتھ اسلامی دنیا مکمل طور پر زوال کا شکار ہو گئی, جو کہ پچھلے 300 سال سے زوال کا شکار تھی, لیکن اب مکمل طور پہ زوال ہو. میں جس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ نعمان کی بات ہے. نعمان کہتے ہیں جناب 3 طرح کے طبقات تھے. ایک وہ تھے کہ جو انگریز کے ساتھ بہہ گئے, دوسرے علی گڑھ موومنٹ تھی جو علی گڑھین ٹائپ کے لوگ تھے, تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آلو کو آلو اس لیے نہیں کہا کہ یہ انگریز پوٹیٹو کہتا ہے اس کو لال بیگن کہتے رہے. وہ ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ وہ علماء کا وہ طبقہ یا آرتھوڈکس مسلمانوں کا وہ طبقہ. لیکن کیا یہ دونوں طبقات ختم نہیں ہو گئے؟ وہ طبقہ بھی کہ جو انگریز کے رنگ میں رنگ گیا, اور وہ طبقہ بھی کہ جو بالکل آرتھوڈکس ہو کر اس طرف چلا گیا کہ جہاں اپنے دین کو لے کے چھپ جاؤ. علی گڑھین تحریک یا وہ براڈ مائنڈیڈ یا وہ تحریکیں کہ جو مولانا مودودی جیسے روشن خیال مفکروں کے ذریعے وجود میں آئیں, وہ آگے بڑھی یا ان دونوں طبقات کو آگے بڑھنے کا موقع ملا؟ دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اسی زمانے کے ادھر رک جائیں, 1925 1930 1935 کی ایک بین الاقوامی فضا اور ہندوستانی فضا کے آپ ادھر آ جائیں. بین الاقوامی فضا میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سوشلزم پروان چڑھ رہا ہے, ایک جو ہے شدید طریقے سے, اور ایک نوجوانوں کی ایک آواز بن رہا ہے. مطلب ہندوستان کے اندر ترقی پسند تحریک نے اپنے قدم جما لیے ہیں, اور ایک زبردست طریقے سے ترقی پسند تحریک نے جو ہے وہ الحاد بھی لے کے آ گیا اور سوشلزم بھی لے کے آ گیا. 2 چیزوں کو خطرناک. ترقی پسند تحریک تو ادب کی تحریک تھی. نہیں دیکھیں وہ سیاسی تحریک تو تھی نہیں. کہ سیاسی تحریک تو ذرا بعد میں شروع ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ذرا عمرانیہ کی بات کر رہے ہیں, عمرانیہ سوشلزم کی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ایشو یہ آتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر لوگ سروائیو کر رہے تھے, اس سوسائٹی کے اندر جو دماغ تھے اس وقت وہ کیا سوچ رہے تھے, لوگ کس کشمکش کا شکار تھے. ہم اس کشمکش کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس کی کشمکش کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک طرف ہم مستقل سانحات کا شکار ہو رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. مطلب میرے خیال میں امت مسلمہ کے لحاظ سے جو ہندوستان کی سب بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے وہ تحریک خلافت ہے, جس سے تحریک خلافت نے جو ہے مسلمانوں کو امت کے نام کے اوپر جمع کیا تھا پورے, اور جان بیٹا خلافت پہ دینا. اس کا تعلق کسی زمین سے نہیں تھا, اس کا تعلق نظریے کے ساتھ تھا. اس تحریک کی ناکامی کی وجوہات, اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی مکہ و مدینہ کی نجد کی زمین کے اوپر شریف مکہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پسماندگی کے زمانے کے اندر جو روٹ ملا, جو سب سے بڑی اس کو کلٹیویشن زمین ملی وہ مسلمانوں کی یہ ترقی پسند تحریک کے نام کے اوپر الحاد بھی آیا اور سوشلزم بھی آیا. یہ 2 چیزیں آئی تھیں. دوسری طرف کالے انگریزوں کی پوری ایک نسل تیار ہو چکی تھی جو اپنے آپ کو کیپٹلسٹ کہتی تھی, اور وہ اپنے مقصد یہ کہ وہ جو ہندوستان کا طریقہ ہے اس سے پیچھے ہونا اور مسلمانوں کی کسی بھی چیز کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. اس زمانے میں مولانا مودودی کی تحریروں کو اٹھا کے دیکھیں, ان کے موضوعات اٹھا کے دیکھیں. اس زمانے کی تحریکوں میں الجہاد فی الاسلام, اس زمانے کی تحریکوں میں آپ کے پردہ, اس زمانے کی تحریروں کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسئلہ جبر و قدر, اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ یہ برتھ کنٹرول کے لحاظ سے ان کی کون سی کتاب تھی, اسلام اور ضبط ولادت. یہ سمجھ لیں کہ 1930 اور 35 کے اندر یہ جو ہے وہ لے کے آ چکے تھے. اب تنقیحات کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے دیکھیں جو اسی زمانے کے مضامین کا مجموعہ ہے, اگر میں کہوں کہ اس کا نام تنقیحات نہیں ہے تو آپ سر کیا نام رکھیں گے؟ نہیں, ایک میرا سوال, اس سوال کا جواب دیں. تھوڑی دیر کے لیے بتائیں, تنقیحات کا نام اگر میں تنقیحات سے ہٹا دوں تو آپ سے کیا نام رکھیں گے؟ جس میں وہ کہتے ہیں شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری, ہوا کے رخ پہ اڑنے والے خس و خاشاک یا پانی کے بہاؤ میں بہ جانے والے حشات الارض کے لیے نہیں اتری. یہ شریعت تو ان بہادروں شیروں کے لیے اتری ہے جو ہواؤں کا رخ بدلنے کا عزم رکھتے ہیں, جو زمانے سے لڑنے کا عہد رکھتے ہیں, اور جو صبغت اللہ کو ہر رنگ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے جو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹمپریری تحریکیں جو اسلامی تحریکیں چل رہی تھیں اس کے بعد مولانا کے اثرات کیسے رونما ہوئے. وہ اس طرح سے رونما ہوئے کہ مولانا نے اسی وقت مطلب اسی عین وقت کے اوپر جس وقت یہ دارالسلام کے اندر پہنچے ہیں اس کی جو ہے وہ عربی ٹرانسلیشن اور ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن جو ہے ان کی شروع ہو گئی, اور اسی وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو اٹھا ہو سکتا ہے کہ ان کی تحریر کے 10 سال بعد, ان کی تحریر کے 15 سال تک اثرات پہنچے ہوں. مولانا کے اثرات فوری طور پہ پہنچ چکے تھے, اگلے 1-2 سال کے اندر ہی مولانا کی تحریر کے اثرات جو ہے اس کی وجہ نعمان ایک یہ نہیں تھی کہ ہم چونکہ پوری دنیا میں ایک لوٹی ہوئی قوم تھے, ایک پٹی ہوئی قوم تھے جس کو ہر جگہ مار پڑ رہی تھی, وہاں میں کہیں پر بھی ہمیں ایک ایسا آدمی نظر آیا کہ جس نے ہمارے لیے ایک کھڑے ہونے کی بات کی, جو
کاشف نے کہا کہ جی مردوں کی شریعت کی بات کی اور اس شکست خوردگی سے نجات دلانے کی بات کی، تو ہمیں اس سے انسپائر ہونا ہی تھا، نوجوان نسل کو اس سے انسپائر ہونا ہی تھا۔ میرے خیال سے مولانا نے 3 چیزیں کی جس کی وجہ سے نوجوانوں کو اور بین الاقوامی طور پہ مسلمان نوجوانوں کو انسپائر ہونا ہی ہونا تھا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ دین جو ہے وہ کسی بھی قسم سے ریچولز سے برتر ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود جو تھے وہ اندھی اتباع کے قائل نہیں تھے، اندھی تقلید کے قائل ہی نہیں تھے۔ اسی لیے مولانا مودودی کا مجھے ایگزیکٹ جملے تو نہیں یاد لیکن مفہوم ایک جگہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یوں بیان کیا ہے کہ لوگ مجھے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے ناموں سے، یعنی جب دین کی بات آتی ہے، جب حق کی بات آتی ہے تو بجائے اس کے کہ بڑے بڑے ناموں سے مروب کیا جائے، دلائل سے مروب کرنا چاہیے۔ اور مولانا مودودی کی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی، جتنی بھی فکر ہوتی تھی، وہ دلیل کی بنیاد پہ قائم ہوتی تھی۔ دوسری یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی آفاقیت کو مد نظر رکھا اور اس آفاقیت کے پیغام کو مد نظر رکھا، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے کسی خطے کی بات نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی بات کی، اور اسی کا نتیجہ وہ بات تھی جو کہ تیسرا پوائنٹ لاتی ہے، جو کہ کاشف بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کے نظر میں وہ آفاقیت تھی تو انہوں نے اپنے لٹریچر کو اور اپنی فکر کو کسی ایک زبان یا کسی علاقے میں محدود رکھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کی ٹرانسلیشن کروائی، اور اتنی کروائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں ان کی دعوت جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے ان کے عمل کے اندر یہ جو 3 نکات تھے یہ اتنے اہم نکات تھے کہ اس نے مولانا کو اور مولانا کی فکر رکھنے والے لوگوں کو ایک آفاقی رنگ دے دیا اور کسی خطے میں محدود نہیں رکھا۔ لیکن مولانا اس سارے آفاقی رنگ کو ایک جمہوری معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ مولانا آپ نے مردوں کی شریعت کی بات کی، آپ نے الجہاد فی الاسلام کی بات کی، آپ کہتے ہیں تنقیحات کے بعد تفہیمات کے بعد، لیکن مولانا کا یہ جو سفر ہے، یہ علمی سفر کہ جو الجہاد فی الاسلام سے شروع ہوا اور بعد میں پھر مختلف مدارج میں آگے بڑھتا رہا، اس میں کسی بھی جگہ مولانا نے زمین دوست تحریکوں کی حمایت نہیں کی، کسی جگہ مولانا نے تشدد کی حمایت نہیں کی۔ اس چیز کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی سمپل سے مسئلہ ہے، یہ پھر ایک بڑے ذہن کے بڑے ویژن کا مسئلہ ہے۔ جو چیزوں کی آفاقیت کی جو تصور دیکھتی ہے، جو تجربات، اور جس نے دیکھیں مولانا کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، جو مولانا جس طریقے سے ان کی شخصیت کلٹیویٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، ان کی ایبزارپشن لیول بہت زیادہ تھا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، ان کے پیچھے پوری ایک ہندوستان کی اپنی ہسٹری موجود تھی، شاہ ولی اللہ کی، امام غزالی کی، ابن تیمیہ کی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ جد و جہد سے گزر کے آئے تھے۔ برصغیر کے سارے علماء تو کہتے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں تھے۔ کچھ مطلب دیکھیں، اس کا بھی مولانا مودودی نے کہیں نہ کہیں کوئی جواب دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ایبزارب کیا وہ چیز یہ تھی کہ انہوں نے بڑی بڑی تحریکیں، دیکھیں ماضی کے تجربات کو اگر آپ بھول جائیں گے تو آگے قدم بڑھانا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک ہو، چاہے وہ مجدد الف ثانی کی تحریک ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ کی تحریک ہو یا کن اور لوگوں کی تحریک ہو۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اس کے ماخذ و اخذ کرتے ہوئے جو ویژن دیا، اس ویژن کے اندر زمین دوست تحریکوں کا ذکر نہیں تھا۔ برصغیر میں تحریکیں جو مسلمانوں نے چلائیں، سوائے صرف ایک ہی، مولانا سے پہلے ایک ہی تحریک کا ذکر ملتا ہے، خلافت تحریک کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک ناکام تحریک، ریشمی رومال تحریک ایک ناکام تحریک، سید احمد شہید بریلوی کی تحریک ایک ناکام تحریک۔ مولانا اس سے کہاں سے اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ آبرو دین محمد کی بڑھانے